الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خير البرية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں داری کے راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو بعد حمد الصلاۃ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان مراد رسول امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا ابو حفص قرشی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، اور یہ تمام اقوال کتب سیر میں موجود ہیں، کتب الاعلام میں یہ باتیں ساری موجود ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں جو زیادہ راجح قول بیان کیا جاتا ہے وہ ہے یکم محرم الحرام، چونکہ انشاءاللہ کل سے یکم محرم الحرام کا ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں آغاز ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج خطبہ جمعہ میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا احاطہ کیا جائے۔ یہ واضح نشین کر لیجئے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی عظیم الشان آل پاک نصیب فرمائی۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک جیسی آل کسی اور نبی کی نہیں ہے، کسی اور نبی کی آل اس مقام کی نہیں ہے جیسے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔
تو بالکل اسی طرح اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آپ کے اصحاب کا آتا ہے. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اصحاب ہمارے نبی کے ہیں ایسے اصحاب بھی کسی اور نبی کے نہیں ہیں. یہ بات بھی ذہن نشین رہے. تو اسی حوالہ سے ترمذی شریف میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں حضرت ابن عمر سے اور جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لی وزیران فی السماوات و وزیران فی الارض. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. اب جب یہ جملہ بولا جاتا ہے اور جب یہ حدیث پاک بولی جاتی ہے تو اس میں ایک نفیس اور دقیق ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وزیر کا تصور تبھی آتا ہے جب کوئی وہاں بادشاہ ہو. جب کوئی بادشاہ نہ ہو تو وزیر کا تصور نہیں آتا. وزیر کا جب تصور آئے گا تو لا محالہ وہاں پر بادشاہی کا تصور آئے گا کہ کوئی بادشاہ ہے جس کا وزیر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ کے صوبے کے اندر کوئی وزیر تو نہ ہو، وزیر اعلیٰ نہ ہو اور اس کے آگے وزیر ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. پہلے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے پھر وزیر بنتے ہیں. اسی طرح وفاقی سطح پر فیڈرل لیول پر پہلے وزیر اعظم ہوگا تو پھر اس کے وزیر مشیر بنیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کی کرسی تو نہ ہو اور وہاں وزیر بن جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اب سرکار کا یہ فرمانا جو محمد بن عیسیٰ ترمذی حدیث پاک لائے ہیں کہ جناب سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمان میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے تو وزارت ہے کسی کی. اب اس کا مطلب یہ ہوا حضور کی بادشاہی زمین میں بھی ہے، حضور کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے. اس لیے تو فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ اور 2 وزیر آسمان پہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما، وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر و عمر ہما وزیرایا فی الارض و جبریل و میکال ہما وزیرایا فی السماوات. فرمایا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں زمین میں میرے وزیر ہیں اور جناب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب میکال علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمانوں میں میرے وزیر ہیں. تو گویا زمین پہ بھی آقا کی بادشاہی ہے اور آسمانوں میں بھی آپ کے اور میرے پیارے آقا کی بادشاہی ہے. اس لیے زمین پر بھی آپ کے وزیر ہیں، آسمانوں میں بھی آپ کے وزیر ہیں. اب یہ والا اعزاز اور شرف، اچھا یہ بات ذہن نشین رہے کہ کچھ ایسے انفرادی طور پر اعزازات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائے، لیکن اس اعزاز کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا جو شخص ہے وہ بالکل محروم ہو گیا. نہیں، قرآن نے یہ ہمیں نظریہ دیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. اب کسی کو اگر خلیل بنایا ہے تو یہ شرف صرف اسی کے حصے میں آیا. اب اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ باقی کا مقام جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو گیا. نہیں، کسی کو اللہ نے پھر کلیم بھی تو بنایا. اگر کسی کو کلیم بنایا ہے تو کسی کو نجیب بھی بنایا ہے، وہ کسی اور کو نہیں بنایا. اگر کسی کو نجیب بنایا ہے تو کسی کو صفی بنایا ہے، وہ کسی اور کو نہیں بنایا. اگر کسی کو صفی بنایا ہے تو کسی کو روح اللہ کا ٹائٹل دیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ ایک الگ الگ شرف ہے. اب یہ والا جو وزارت کا شرف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کس کو عطا فرمایا؟ اپنے 2 صحابہ کو،
جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا یہ دونوں زمین میں میرے وزیر ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے سن 6 ہجری میں، اب اس لحاظ سے ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، روایات میں یہاں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جی 39 لوگ آپ سے پہلے 39 مرد آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں۔ ایک روایت ہے 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 23 عورتیں مسلمان آپ سے پہلے ہو چکی تھیں، ایک یہ روایت بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب 46 مرد پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اس کے بعد آپ اسلام لائے اور 13 عورتیں وہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ بہرحال یہ روایات کا اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ روایت بیان کی جاتی ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 40 مرد اور 11 عورتیں یہ اسلام لا چکے تھے پہلے، اور اس کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، دائرہ اسلام میں آنے کا آپ کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ قبول اسلام آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک تکلیف میں تھے تو آپ تشریف لائے مسجد حرام میں کہ کعبے کے پاس جا کر، کعبے کے دیوار کے سائے میں جا کر کعبے کے رب سے دعا کرتے ہیں کوئی، یا اس وقت ظاہر ہے بعض روایات میں یہ لکھا کہ بتوں سے وہ امیدیں لگا کے آتے تھے، وہاں پہ بتوں سے بات کرتے تھے، ظاہر اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، رب کا تصور بہرحال ان میں یہ تھا، ہمارے چھوٹے خدا ہیں اور آسمانوں میں۔ جیسے آج بھی بہت سارے جو لا مذہب ہیں، بد مذہب ہیں، ان میں یہ تصور آج بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ہندو ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن اپنے دیوتاؤں کے بعد اس بڑے دیوتا خدا کو مانتے ہیں، یہ آج بھی تصور ہندوستان میں پایا جاتا ہے ہندوؤں کے۔ تو جب آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ابھی اسلام کی ایک نکبت عملی تھی، آپ نماز کوئی ادا فرما رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے تو آپ اس میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں یہ جملہ تھا کہ یہ کسی شخص کا ما ہوا قول البشر، یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے سنا اور آپ وہ کلام سنتے رہے، قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ اب قرآن کا ایک اپنا اثر ہے، جیسے عربوں کا مشہور ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ ہم روزانہ کیا جملہ بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اکبر تفضیل کا صیغہ ہے، کیا مطلب؟ اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہماری ہر عبادت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کس لیے آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے؟ تاکہ عبادت میں جانے سے پہلے اپنے دل میں یہ تصور بٹھا لو اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا ہے، بس اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں لوگ واعظانہ انداز میں اور بس محض ہمارے ہاں یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ بہت ساری ہماری جو روایات ہیں وہ مقررین کی نظر ہو گئی ہیں، خطباء کی نظر ہو گئی ہیں، اور جب کوئی اہل علم اس روایت کو بیان کرتا ہے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ جو محقق یہ عالم بیان کر رہا ہے یہ بات ہم نے ایسے تو نہیں سنی تھی، یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت اب بنی ہوئی ہے۔ جو مقرر ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنی واہ واہ کے لیے جناب بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو مرچ مسالہ لگا لگو کے کچھ اپنے سے باتیں ڈال کے پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، اور پھر جب ہم حقیقت بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم تو ایک عرصے سے ایسے سنتے آ رہے تھے، یہ پتہ نہیں کیسے۔ اب یہ جو قبول اسلام کا واقعہ حضرت عمر کا، اوئے ہوئے ہوئے مقرر پتہ نہیں اس کو ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور ہم جب وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تاریخ میں دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک بات بھی ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، محقق کتابوں میں۔ اب اس میں لکھا یہ ہے کہ جب سرکار نے وہ کچھ آیات تلاوت کی اور اس دوران کوئی اور شخص نہیں ہے، یا سرکار ہیں یا فاروق اعظم ہیں، تو اسی لمحہ حضرت عمر نے فوراً یہ کہا کہ
انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ یہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ اسلام لے آتے ہیں، داخل اسلام ہو جاتے ہیں، تو عبادت کا وقت ہوا تو جیسے چھپ کے دار ارقم میں نماز ادا ہوتی تھی، سرکار نے لوگوں کو بلایا وہاں نماز پڑھے جائیں، تو فاروق اعظم نے سوال کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ فرمائیے جو یہ ہم کر رہے ہیں کیا یہ درست اور ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے نماز اور یہ درست اور ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے اگر ہم درست اور ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پھر چھپ کے کیوں؟ اب چھپ کے نماز نہیں ہوگی، اب ابن خطاب مسلمان ہو گئے ہیں، اب نماز ہوگی تو سین کعبہ میں ہوگی، اور اب اذان ہوگی تو سین کعبہ میں ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور اذان کا یہ فریضہ میں ادا کروں گا، یہ روایت موجود ہے۔ بعض نے کہا جی نہیں، لیکن سگا روایت یہی ہے کہ اذان حضرت عمر نے خود پڑھی، کہا حضور اذان میں خود پڑھوں گا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے پہلی بار آقا کے اعلان نبوت کے بعد پہلی بار صحن کعبہ میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی بار یہ آواز بلند ہوئی اذان کی۔ اب وہ لوگ جو کعبے میں 360 بت رکھ کے بیٹھے تھے، انہیں یہ جملہ کب پسند تھا؟ وہ اس جملے کو کب گوارا کرتے کہ جناب کوئی آ کے یہاں یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ لوگ تلواریں لے کے کافر نکل پڑے، دوڑے، جب آئے کیا دیکھا کہ اذان پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہے، ابن خطاب ہے، عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں مانگ کے لیا تھا 2 عمروں میں سے ایک عمر کو، ان کی ایک بڑی دھاک تھی پورے عرب میں، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں، اس کا نام جو تھا وہ عمر تھا، عمر بن ہشام، اور ابو جہل تو اس کا ایک لقب بن گیا، کنیت بن گئی کہ وہ اسلام نہ لا کے دنیا میں جہالت کا باپ بن گیا۔ سرکار دعا مانگ رہے ہیں اللہم اید الاسلام بے احد من العمرین، عمر بن خطاب و عمر بن ہشام، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، اور اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور عمر بن خطاب کو توفیق دولت ایمان نصیب فرمائی۔ اب یہاں پر اہل طریقت نے اور اہل محبت نے یہ بات لکھی ہے، اور جناب مجدد صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مجدد صاحب اولاد ہیں جناب فاروق اعظم کی، اور ان کا ایک نسبی تعلق بھی ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتے ہیں جو خود چل کے آتے ہیں، اور مراد وہ ہوتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرید رسول تو بعد میں بنے، پہلے مراد رسول ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں اللہ سے مانگ کے لیا۔ اور ایک جو طبرانی کی روایت ہے اس میں تو اسپیسیفک نام ہی عمر بن خطاب کا ہے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن خطاب، جو طبرانی کی موجب الاوسط کی روایت ہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو مضبوط کر دے اور اسلام کو طاقت دے دے۔ اور ظاہر ہے جب آقا دعا مانگیں تو ظاہر ہے دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت ہے، یہاں میں عرض کروں کہ ہر ایک شخص نے بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص کا جو اپنا سکول آف تھاٹ تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے سکول آف تھاٹ کے حساب سے ہر صحابی کی زندگی کو پڑھا ہے۔ لیکن میں عرض کروں اگر دیانتداری کے ساتھ پڑھا جائے اور تعصب کی اینک کو اتار کے پڑھا جائے تو اسلام کے اندر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے وہ بڑی عظیم زندگی ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس آج جتنا ریاستی سسٹم ہے، جو آج خلافت کا کسی جگہ پر اگر کوئی ریاستی نظام قائم ہے
یہ سارے کا سارا بنانے والے ایک انقلابی صورت میں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا فوج کا محکمہ جناب فاروق اعظم نے بنایا، آپ کا دیوان البرید جناب فاروق اعظم نے بنایا، ڈاک کا محکمہ، خطوط، رسائل، ظاہر موبائل فون تو تھے نہیں، پوری آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفیشلی اس کو آن بورڈ لے کے آئے، اور آپ کا پولیس کا محکمہ جناب عمر بن خطاب نے متعارف کروایا، بیت المال کا سارا ایک ریگولائزڈ سسٹم جناب فاروق اعظم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح اہل کتاب، آپ کے جتنے مائنورٹیز ہیں، آپ کی جو اقلیت لوگ ہیں، ان کے حقوق، ان کے سسٹم اور ان کی عبادات اور ان کی عبادت گاہیں، اس کا پورا سسٹم دینے والے جناب فاروق اعظم ہیں۔ اور اس دنیا کو جس چیز کی یاد سب سے بڑھ کر ضرورت ہے اور جو معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، جسے آج دنیا، پوری دنیا آج کہتی ہے اگر وہ سسٹم آ جائے تو دنیا میں پیس اور امن آ جائے، جو سب کی تمنا اور خواہش ہے، وہ سسٹم آف جسٹس ہے۔ سب سے پہلا اور خوبصورت جو عدالتی نظام اس دنیا کو دیا ہے، وہ جناب فاروق اعظم نے ایک اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور آج ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اگر عمر بلاک ہے تو عیسائی اس بات کو، گورا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایک منظم انداز میں جدید طرز پر اگر کوئی سسٹم آف جسٹس کسی نے دیا ہے تو وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آج لوگ نا ہمیں مثال دیتے ہیں، اور یہ ہماری ذہنی غلامی ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہماری ذہنی غلامی ہے، اور دوسری وجہ جہالت ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو اپنے پرکھوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو اپنے پرکھوں کا کوئی پتہ نہیں، اپنے آباء و اجداد کا کوئی پتہ نہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل سب کچھ پڑھتی ہے، انگلش پڑھ لیتی ہے، اور یہاں پاکستانی ہونے کے باوجود اتنی کمال کی انگریزی بولتے ہیں کہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے، اتنی کمال کی انگلش بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جناب کہ یہ جناب بائی برتھ انگلش ہے یا بائی برتھ یہ پاکستانی ہے۔ بہترین کیمسٹک ہمارے پاکستان کے، بہترین ڈاکٹرز بایولوجیکل ہمارے پاکستان کے، بہترین جناب فزکشنز ہمارے، ڈاکٹر بہترین ہمارے، کیمسٹری، میتھ، سارا کچھ جاننے والے ہیں، سارا کچھ آتا ہے۔ اگر اس قوم نے نہیں پڑھا تو اپنے اسلام کو نہیں پڑھا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب جناب گولڈ میڈلسٹ یونیورسٹی کا، ٹاپر یونیورسٹی کا، لیکن اسے سورۃ الاخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، اس کو اپنی ایک ہولی بک قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے کہ آپ کی جو ایک کتاب ہے آپ کو وہ بھی نہیں آ رہی۔ ہمارا ایک قرآن، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہمارا آج جو پی جی کا بچہ ہے نا جی، پی جی کا بچہ، اس کا بیگ بچے سے نہیں اٹھایا جاتا، ایسی بات ہے نا جی۔ اتنی کتابیں ہوتی ہیں، ہمارا پلے گروپ کا جو بچہ ہے، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتا، اس کے ماما بابا جاتے ہیں ساتھ بیگ لے کر۔ جس کا بچپن سے اتنی کتابیں اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کی پریکٹس اور مشق ہے، اتنی کتابیں ہیں، آکسفورڈ کی کتابیں وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو قرآن نہیں آتا۔ یہ ریالٹی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو حق ہے، آپ ابھی کھڑے ہو کے مجھے روک سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہمیں بہتر پتہ ہے، ہمارا شعبہ ہی تدریس کا ہے، ہم ٹیچر ہیں، ہم استاد ہیں، اور ہمارے پاس ہر کلاس کے لوگ آتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اہتمام ہوا؟ نہیں ہو سکا۔
ہمارے پرکھوں کا نظام کیا تھا؟ ہمیں کیا کہا جاتا ہے جناب؟ ہمیں بار بار مغرب کی طرف ڈالا جاتا ہے. کیوں مغرب کی طرف اس لیے ڈالا جاتا ہے اور اس لیے ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انہیں پتہ ہی صرف مغرب کے لوگوں کا ہے. انہوں نے پڑھائی ویسٹ کے لوگوں کو ہے، اپنوں کو پڑھا ہوتا تو ان کی مثال دیتے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں ملک کا جو بادشاہ ہے وہ جناب اتنا کمال کا ہے، فلاں جو یورپین ایمپرر ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے، وہ جناب بڑے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ سائیکل پہ جاتا ہے. دیکھو ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ فاروق اعظم کو اتنی بڑی ریاست کس کے پاس ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور عید کا دن ہے، اور امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور جانے لگے عید بڑھانے کے لیے. تو بیوی سے کہا میرا جوتا لاؤ. بیوی کہنے لگی، یہ روایت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، بیوی کہنے لگی میرے سرتاج آپ کا جوتا گانٹھ گانٹھ کے نا اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو پیبندی نہیں لگ سکتا، اب وہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہا، میں کیا کروں؟ تو کہا پھر کیا ہوا، رہنے دو، پیدل چلے چلتے ہیں بغیر جوتے کے ننگے پاؤں، حافی بن جاتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر بن خطاب ننگے پاؤں عید بڑھانے جا رہا ہے. لاؤ کوئی ایسی مثال. یورپ کی مثالیں دیتے ہو، اسلام پڑھا نہیں ہے نا، اسلام کے ہیروز کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے آج ان کے ہیرو ہمارے مسلم لوگ نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل کے. ننگے پاؤں آ رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، عید والا دن ہے جس دن غریب سے غریب کے پاس بھی نیا جوڑا ہوتا ہے، نیا شوز ہوتا ہے، اور عید والے دن بادشاہ آ رہا ہے ننگے پاؤں. لوگوں نے سوال کیا، پوچھا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یہ کیا ہے؟ آپ حافی النعل ہیں، آج کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے. تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ دیکھتے ہو کہ جوتا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ جو میری شخصیت میں کمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی لاؤ مثال کوئی ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس ایسی مثال نہیں ہے. آئے جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ دیا، خطبہ دے کے واپس اسی طرح چلے گئے. اور آج لوگ کہتے ہیں جناب فلاں اس کا جناب ایک فلیٹ میں رہتا ہے، فلاں انگریز بادشاہ ہے اور وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے فلاں ملک کا. اس کے پاس تو چلو ایک فلیٹ تھا، میرا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر بن خطاب وہ ہے کہ جناب آتا ہے شام کا کیسر ملنے کے لیے، اس کا سفیر آتا ہے، اور ایران سے کسرا آتا ہے اور اس کا سفیر آتا ہے. پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ ابھی جنگل کی طرف جا رہا تھا، یہ راستہ ہے. جب جاتے ہیں سفیر دیکھتے ہیں بایاں ہاتھ نیچے ڈال کے درخت کے نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر بن خطاب. کوئی مثال دے سکتا ہے ایسی؟ نہیں دے سکتا. آج لوگ بات کرتے ہیں جناب ڈیموکریسی، جناب سب سے جناب جو طاقتور ہے جناب فلاں فلاں، وہ عوام. کب تک جھوٹے دعوے کرو گے اور کب تک بے وقوف؟ ہمیں اصل میں ہم بھی تو بڑے بے وقوف ہیں نا جی، ہم بھی تو بڑے بے وقوف ہیں. جہالت ہمارے اندر بھی کمال کی ہے، جہالت کمال ہمارے اندر بھی ہے. ہم ہر لمحہ ان کے داؤ چکروں میں پھنس جاتے ہیں. اگر کسی کو عوام کا خیال تھا تو وہ واقعی فاروق اعظم تھا، وہ تھا. اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو پھر رب نے مقام کیا دیا تھا، پھر درجہ کیا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہریہ میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت میرے تاج میرے سر پہ سجا دیا گیا. اور پھر حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک باہر سے آوازیں آئی، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئی. تو ہم باہر نکلی اور ہم نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی ایک راستے سے عمر گزرا ہے، اور عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے چیختے ہوئے دور بھاگ جاتے ہیں.
ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ یہ ہیں عمر بن خطاب۔ آج لوگ نام لیتے ہیں جناب اور مثالیں دیتے ہیں عمر بن خطاب کی، خدا را عمر بن خطاب کا نام ایسے نہ لیا کرو، پہلے عمر کی زندگی پڑھ لو، عمر کی زندگی کیا۔ اور آخری بات، ہم جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم بڑا جتنا بھی غریب ہو اس کو کفن تو نیا دیتے ہیں نا، نیا کفن، چاہے اس نے زندگی میں کبھی نیا سوٹ پہنا ہو نہ پہنا ہو، جتنا بھی غریب ہو اس کو کفن تو نیا ملتا ہے نا جی۔ جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے آپ کی، شہید کیے گئے آپ، اس سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا میرے لیے نیا لباس نہ خریدا جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں نئے اور پرانے لباس کا معیار نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ نئے لباس کا وہ حقدار ہے جو زندہ ہے، مجھے میرے اس لباس میں جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں اس میں ہی کفنایا جائے، اسی میں دفنایا جائے۔ اور تمام دفن کرنے والے یہ کہتے ہیں ہم نے خود گنا، فاروق اعظم کے کپڑوں میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے جس میں ہم نے عمر کو دفن کیا۔ یہ ہے ہماری تاریخ مسلمانوں کی۔ اور اگر یہ تاریخ ہو جائے، لوگ آج کہتے ہیں جناب کوئی سسٹم ہمیں ایسا ڈیولپ کریں کہ عوام خوشحال ہو جائے۔ اگر عوام کو خوشحال کرنا ہے تو سسٹم بنایا فاروق اعظم، بس ایک ہی جملہ بول دو، اس کو امپلیمنٹ کر دو، بس سارا کام کریں گے، امپلیمنٹ کبھی نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے، کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ کام۔ پھر تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ آج آپ میں سے کس کو ہمت اور جرت ہے کہ وہ جناب بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے آ کر پوچھے جناب آپ مجھے جواب دیں؟ کسی میں جرت ہے؟ اس جملے کے بعد صرف آپ کی شکل نظر آئے گی، اس کے بعد آپ کا خاندان بھی نظر نہیں آئے گا، کدھر گیا، اٹھا کے لے جائیں گے۔ لیکن کیا عمر کے سامنے ایک شخص کھڑا نہیں ہوا تھا؟ اے عمر بتاؤ، مال غنیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی، آپ کا لباس ایک چادر سے نہیں بن سکتا، آپ دراز قد ہیں، یہ 2 چادریں، دوسری چادر آپ نے کیوں استعمال کی؟ خطبے میں روک لیا امیر المومنین کو۔ عمر نے فرمایا تمہارا سوال درست ہے اور مجھے خوشی ہوئی تم نے سوال کیا، تمہارے دل میں بات آئی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اٹھو اور اس سوال کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے سوال کرنے والے تجھے معلوم ہے میں شامل تھا غزوے میں؟ کہا جی بالکل شامل تھے۔ کہا ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے باپ کو ملی تھی۔ میں نے کہا ابا جان آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کے پاس ایک بھی اچھا لباس نہیں ہے، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بنتا، میں اپنی چادر آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، دونوں چادروں کے ساتھ اپنا ایک لباس تو نیا بنوا لیں۔ یہ ہے کردار فاروقی۔ آئیے آج ریاست فاروقی اور نظام فاروقی کی ہم آواز اٹھا کر اس اپنے ملک کو ایک اچھی ریاست بنا سکتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اعلیٰ ہو قلم تیرے وما علینا الا البلاغ۔